السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی حال ہی میں عائشہ نامی ایک لڑکی نے سوسائڈ کیا، جس کے پیچھے جہاں بہت سارے ریزن تھے، انہی میں ایک ریزن تھا سسرال کی طرف سے مظالم کا۔ یہ سوسائڈ کے سے پہلے اس نے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا، اور جو ہی ویڈیو وائرل ہوا تو پوری میڈیا اور نیوز چینل سب حرکت میں آ گئے، حتیٰ کہ تمام نیوز چینلوں کا اور تمام سوشل میڈیا کا یہ زینت بن گیا، اور سوشل میڈیا پہ تحریر، تقریر، آڈیو، ویڈیو اتنا زیادہ وائرل ہوئے اور ابھی تک ہو رہے ہیں، جس میں اس کے سوسائڈ کو لے کر کے ایک طرف افسوس کا اظہار بھی ہے، اور دوسری طرف سسرال میں ہونے والے مظالم کا اور وہاں پہ ہونے والے زیادتیوں کا ایسا تصویر کشی کیا گیا، ایسی تصویر پیش کی گئی کہ لگتا ہے کہ سسرال میں لڑکیوں پر صرف ظلم ہی ہوتے ہیں۔ عائشہ نے جو سوسائڈ کیا وہ غلط ہے، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اور شریعت اسلامیہ کے اصول کی خلاف ورزی کیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے مار ڈالا، ہلاک کیا، تو قیامت کے دن جہنم میں اسی کے ذریعہ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اس سوسائڈ کے پیچھے جو پس منظر تھا، یقیناً سسرال والوں کی طرف سے مظالم کا، جہیز کا واقعہ تھا، لیکن سوشل میڈیا پہ جس طرح سے ایک طرفہ سسرال کے مظالم کو بیان کیا جاتا ہے، تو کیا ہر لڑکی، ہر بہویں اپنے سسرال میں مظالم ہی سہ رہی ہیں؟ ان کے سسرال میں ان پہ مظالم ہی ڈھائے جا رہے ہیں؟ کوئی ان ماں باپ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا جو ماں باپ اپنے بڑھاپے کے ایام میں اپنی بہوؤں کے سازشوں کا، ان کی زیادتیوں کا، ان کی نافرمانیوں کا شکار بنے ہوئے ہیں؟ اور ایک عائشہ نے اگر سسرال کے مظالم سے تنگ آ کر اس نے سوسائڈ کیا، تو معاشرے کے اندر ہزاروں ماں باپ، ہزاروں ساس سسر ایسے بھی روزانہ اپنے نفس کو کچل رہے ہیں، اپنے نفس کا قتل کر رہے ہیں، اپنے نفس کا سوسائڈ کر رہے ہیں، جو بہوؤں کے مظالم، بہوؤں کی زیادتیاں، بہوؤں کی سازشوں اور بہوؤں کی نافرمانیوں کے شکار بنے ہوئے ہیں۔ آخر ان کا تذکرہ کون کرے گا؟ ایک طرفہ صرف جہیز یا صرف جو ہے بہوؤں کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم، یہ ماحول کا یا یہ جو ہے کسی معاملے کا حل نہیں ہے۔ آخر یہ مظالم، یہ جہیز کی مانگ اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، کیا اس سے پہلے پر ہم نے غور کیا کہ جب ہمارے قوم کے لوگ اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا رشتہ تلاش کرنے جاتے ہیں، رشتہ ڈھونڈتے ہیں، تو کیا کسی شریف، کسی جو ہے دیندار غریب کا بھی انتخاب کرتے ہیں؟ تو وہاں تو انتخاب ہوتا ہے اپنے لیول کا، ہائی اسٹیٹس کا، اونچے طبقے کا، مالدار کا۔ جہاں بددینی ہوتی ہے، تعلیم و تربیت کی کمی ہوتی ہے، پھر اگر مظالم نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ اس کا حل
صرف اور صرف یہ ہے کہ جب بھی رشتے تلاش کیے جائیں، رشتہ جوڑا جائے تو دینداری کو ترجیح دیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرْبَتْ یَدَاکَ۔ دین والی کو لازم پکڑو، کامیابیاں ہوں گی۔ اگر دین والے کو لازم نہیں پکڑو گے تو کہیں جہیز کی وجہ سے، کہیں سسرال کے مظالم کی وجہ سے ایسے ہزاروں عائشہ سوسائڈ کرتی رہیں گی، مظالم کا شکار بنتی رہیں گی، اور اسی طرح سے ہزاروں والدین بہوؤں کے سازشوں اور نافرمانیوں کا شکار بنتے رہیں گے۔ لہٰذا کسی ایک طرف سیلابی طوفانی بیانات یا طوفانی رجحان یا اس طرح سے سوشل میڈیا پہ تجزیات اس طرح کرنے سے بہتر ہے کہ سب سے پہلے دین کو ترجیح دی جائے، دین کو ترجیح دی جائے، دینی بنیاد پہ رشتے کیے جائیں، دینی بنیاد پہ اس تعلق کو جوڑے جائیں۔ انشاءاللہ نہ تو بہویں سسرال کے مظالم کی چکی میں پسیں گی، اور نہ ساس سسر بہوؤں کی سازشوں اور ان کی نافرمانیوں کا شکار بنیں گے، اور نہ انہیں اولڈ ایج ہوم جانا پڑے گا، وہاں جا کر کے ان کے مظالم کے شکاروں نہیں بنیں گے، بلکہ وہ اپنے گھروں میں ایک محترم بزرگ کی حیثیت سے وہ زندگیاں گزاریں گے۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک واقعہ سناتا ہوں جو سچا واقعہ ہے۔ ہمارے پہچان کے قریبی دوست ہیں، انہوں نے خود اپنی بیٹی کا واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے، بطور نصیحت ذکر کرتا ہوں کہ ان کی بیٹی کا رشتہ ایک دیندار دین پسند لڑکے سے طے ہوئی، بات چیت ہوئی، اور وہ خود اپنی زبانی بتائے کہ مجھے لڑکا پسند تھا، لیکن گھر والوں نے یعنی بیوی نے اور باقی گھر خاندان کے لوگوں نے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ لڑکا ہمارے سرنیم کا نہیں ہے، اس کا سرنیم، اس کی برادری دوسری ہے۔ اس کے بعد وہ کینسل، پھر اپنے سرنیم کے اپنے برادری اپنے مقابلے کے ساتھ اس لڑکی کا رشتہ کرا دیا۔ رشتے کے کچھ دنوں کے بعد حالات اتنے بگڑے کہ طلاق تک کی نوبت آ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے گھر میں برجستہ کہا، میں گھر پہ بولا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ جو طلاق کی نوبت آئی ہے، یا اللہ نے ہمارے اوپر آزمائش اور اپنے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے سزا کے طور پہ دیا۔ ہم نے اچھے رشتے کو اس لیے ٹھکرایا کہ ہمارے سرنیم کا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں یہ ہوش ٹھکانے لانے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے یہ ہمیں سزا کے طور پہ دیا کہ اپنے سرنیم والے سے رشتہ کرنے کے بعد طلاق کی نوبت آ گئی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ جہیز کا، مظالم کا، یا ان طرح تمام یہ سب کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کرنے سے ہوگا کہ دینداری کو ترجیح دو، دینداری سے رشتے کو جوڑو، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔